اچھا ابرار، آپ کی ایک نظم ہے ماں کے اوپر جی جی جس کا عنوان ہے دوزخ جنت. جی جی. یار وہ ذرا سنا دیجیے. دوزخ جنت ون سونیاں سوچاں اندر گوتے اندر گوتے کھاندا. واہ. فکراں دی دل وچ پھسیا تو دل پھکدا ٹھیڈے کھاندا. ادھر ادھر ڈگدا ٹیندا سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا. ہار کے ہمت شاماں ویلے پرت کے جد میں واپس آنا. اپنی خاطر اپنے گھر دے بوئے وچ کھلوتی ماں دے واہ. مکھڑے اتے ویکھ کے شفقت دوزخ ورگی دنیا مینوں جنت ورگی لگتی ہے. واہ کیا کہنا. ڈاکٹر صاحبہ جیسے ابھی مستانہ صاحب نے بات کی ہے، یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر اسکن ٹائٹننگ کرانی ہے تو عموماً جو ہم جیسی خواتین ہیں وہ بوٹاکس کی طرف چل پڑتی ہیں. تو یہ ذرا ہماری دیکھنے والی نوجوان جتنی بھی خواتین ہیں انہیں بتائیں کہ بوٹاکس کے لیے اسکن ٹائٹننگ کے لیے آپ کو جانا چاہیے یا فلرز کے لیے جانا چاہیے؟ آدھے گھنٹے تک کہہ رہے ہیں کسی ڈاکٹر کو جانے کی ضرورت نہیں. بیگم کو لو 2 چنڈا ادھروں کھاؤ 2 چنڈا ادھروں کھاؤ. سکن اتنی ٹائٹ ہو جائے گی کہ سشمتا سنگھ نو بھول جاؤ گے تسی. کوئی پوچھے کس ڈاکٹر کو کرائی ہے تو کہنا گھر دا ڈاکٹر. خرچہ نہیں دیتا تو سکن ٹائٹ ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحبہ. بالکل آپ نے صحیح پوچھا ہے مجھ سے. یہ ایک بڑا کامن کوسچن ہے جو کہ لوگوں کو اتنا کنسیپٹ نہیں ہے. بوٹاکس اور فلر میں ڈفرینس. تو بوٹاکس بیسیکلی ہم کرتے ہیں رنکلس کو فیڈ اوے کرنے کے لیے. یہ ماتھے پہ لائنیں آ جاتی ہیں، یہ اینگر لائنز ادھر فور ہیڈ پہ آ جاتی ہیں، 11 جسے ہم کہتے ہیں، کروز فیٹ، یہ آنکھوں کے پاس لائنیں آ جاتی ہیں. یہ اسپیشلی پہاڑی علاقے کے جو لوگ ہیں نا جن میں سن ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، سن بلاک کا استعمال نہیں، ان کی لائنز زیادہ نمودار ہو جاتی ہیں. تو یہ جو لائنز ہوتی ہیں ان کو فیڈ اوے کرنے کے لیے، مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے ہم بوٹاکس کرتے ہیں. اور یہ ریورس نہیں ہو سکتے نا؟ نہیں یہ بالکل ریورس ہوتا ہے 6 مہینے تک. ہاں جی ایگزیکٹلی. 6 مہینے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ 6 منتھ بعد دوبارہ جو لوگ تو اگر گڑبڑ ہو گئی اچھے نہیں لگ رہے تو 6 مہینے تک پھر سہو آپ کو برداشت کرنا جی بالکل. اس لیے تو کہتے ہیں پروفیشنلز پہ جائیں. اچھا جب پروفیشنلز کے پاس آپ جائیں تو اس قسم کا خدشہ کم ہوتا ہے؟ آبویسلی وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، ان کو سرٹیفائڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کیا ڈوز لگنی ہے، کہاں لگنی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو پھر 6 مہینے تک آپ کو اس چیز کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ڈاکٹر طیبہ آپ کا تو چلیے کام ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اوور آل جتنے بھی جو ایستھیٹکس سے اور اس شعبے سے جڑے لوگ ہیں، مگر بہت سارے ایسے لوگ، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے ملک میں بھی ہمارے ملک سے باہر بھی، کیونکہ نمایاں ہیں یعنی کہ ملک میں جانے جاتے ہیں. بہت سو نے جب یہ کروایا ہے سارا ٹریٹمنٹ تو ایسا لگتا ہے پلاسٹک کے فیسز ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ جو ہیں اور وہ اس سے پہلے، اس پروسیجر سے پہلے کہیں بہتر لگتے تھے، نیچرل لگتے تھے، اٹریکٹیو تھے. اور میری رائے نہیں، میں جب بھی لوگوں سے بات کرتا ہوں بیشتر لوگوں کی یہ رائے ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا وہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا وہ پلاسٹک سرجریز میں پھر چلا جاتا ہے. اچھا پلاسٹک سرجری والا جو فیس ہے پہچانا جاتا ہے، بہت زیادہ ٹریمینڈس چینج آ جاتا ہے اس میں. جو اسٹیٹک کی چیزیں ہیں وہ ایک سٹل سی مائنر سی چینجز دیتا ہے جو کہ اتنا واضح نہیں ہوتا. اچھا تو جو آپ کا شعبہ ہے ایستھیٹک فزیشین کا، اس کے اندر کیا کیا کردار کار میں آتا ہے؟ جی اس میں ہم بیسک چیزوں سے اگر میں بتاؤں، PRP جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی، میں نے اس سے پہلے بھی بالکل کوئی اعتراض نہیں کیا. میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بھئی لوگ جو جیسے جینا چاہے وہ جیے. میں تو صرف ایک اپنی رائے دی اور صرف اس چیز پہ رائے دی جو بالکل پلاسٹک کے فیسز لگنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. بلکہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو خود بھی اپنے جو بھی ڈرمیٹولوجسٹ تھے، ڈاکٹرز تھے، ان پہ اعتراض تھا کہ بھئی ان کا پروسیجر خراب ہو گیا. بس میرا اتنا اس پہ وہ ہے، باقی لوگوں کی مرضی ہے. ایون پلاسٹک جو چاہیں جتنا چاہیں پروسیجر کرائیں، ان کی اپنی زندگی ہے. جی بالکل. میں آپ کو بتا رہی تھی PRP بالکل نیچرل پروسیجر ہے. آپ ہی کے بلڈ سے ہم سیمپل وڈرا کرنے کے بعد سینٹریفیوج مشین میں پلازما جسے آپ یلو بلڈ کہتے ہو وہ الگ کر لیتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے. ہم وہ آپ کے فیس میں، بالوں میں انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ کولیجن پروڈکشن ہو، اسکن یوتھفل ہو، اور بالوں میں انجیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہیئر فال رک جائے. اور بڑے اچھے اس کے ریزلٹ دیکھے گئے ہیں. تو بیسک چیز جو کی جاتی ہے وہ PRP ہے. اور جو کہ بہت ایکسپینسو پروسیجر بھی نہیں، چیپ پروسیجر ہے. یہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. دانوں کا علاج، نشانوں کا علاج، جو فیس پہ دانوں کے بعد نشان بن جاتے ہیں، اس کا ایون ہم علاج PRP کے ساتھ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ ابھی جب PRP کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ کس عمر کے حصے میں
अमूमन कहा जाता है कि 30 के बाद जाना चाहिए, वो थोड़ा सूटेबल तब होता है, तो किस उम्र के हिस्से में हमें स्किन ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहिए? क्योंकि आजकल तो बहुत यंग भी, टीन्स भी जो हैं 20s में भी अपनी ये बहुत सारे प्रोसीजर्स करवा रही हैं। अच्छा देखो कितना लंबा सवाल किया जी जी कुड़ी यहाँ पर कटे तो थक जाती, मैं थक गई। बेसिकली ये सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, तो शी इज़ राइट, 30 ईयर्स के बाद ही ऐसे सारे ट्रीटमेंट्स कराने चाहिए। मगर देखा गया है बच्चियाँ आती हैं और कहती हैं कि PRP कर दें, ज़्यादातर किसी के कहने पे आपको डॉक्टर, एज ए डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए ज़रूरत है या नहीं। अगर जैसे बच्चियों में एक्नी बर्स्ट आउट हो जाता है यंग एज में हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, उसके बाद जो निशानात रह जाते हैं जिसे आप स्कार मार्क्स कहते हैं या पिगमेंटेशन हो जाती है, उसके लिए PRP की जाती है। अच्छा, इस तरह के पोजिशंस में हम कर सकते हैं। तो वक्त से पहले अगर कोई बच्ची या बच्चा करवाए तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? साइड इफेक्ट तो सच नहीं है, मगर ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप 30s के बाद ही इन प्रोसीजर्स में आए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल है, डॉक्टर साहब बोलो भी, पाइया की जुबान नहीं हिलाउन रहे, डुगरे तो सिर हिलाई जान रहे। जी जी बोलिए। डॉक्टर साहब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई मरीज आया, उन्हें पोटस जो भी तुसी करते हो वो कम करवाया तो पैसे नहीं दिते निकल गया? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। 6 महीने बाद आया तो तुसी सिर्फ उन्हें नींद का टीका लाया? अच्छा डॉक्टर तैयबा ये बताइए, जैसे वो मेरी फैमिली भी मुझसे भी कहती रहती कि वो जी वो सन ब्लॉक जरूर लगाएं। अच्छा मैं हमेशा कहता हूँ यार पता नहीं, मुझे लगता है भाई हमें क्या ज़रूरत है ना सन ब्लॉक की। तो वो एक दिन मेरी बेटी ने कहा वो स्किन प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि खूबसूरती से या उससे ताल्लुक़ नहीं है उसका। तो ये इसका क्या मतलब? बिल्कुल सही कहा आपकी बेटी ने। बेसिकली इसका खूबसूरती से कोई ताल्लुक नहीं है सन ब्लॉक का। अच्छा। सन ब्लॉक का ताल्लुक स्किन प्रोटेक्शन ही है। हम यानी कि जो डेंजरस शुआएं हैं, सनलाइट है, ठीक है, ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं और इसकी रेस से हमारी स्किन जल्दी डैमेज होती है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ और ये एजिंग के साइंस जल्दी नमूदार होते हैं। तो सन ब्लॉक प्रोटेक्शन देता है। अच्छा। वो रेस को, जो डेंजरस रेज हैं उनको आपकी स्किन में एंटर नहीं होने देता। तो मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ जब आप स्टोव के सामने जा रहे हैं तब भी आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब स्टोव की, स्टोव हम चूल्हे को कहते हैं। मतलब चूल्हा उत्थे रख के हांडी उत्थे पकाउणी है? चूल्हा अच्छा। एक तो डॉक्टर साहब माफ़ी नाल, सॉरी मैं माफ़ी चाहना, ਤੁਹਾਡੇ पढ़े लिखे लोगों ने देखो ना मॉडर्न ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਮਤਲਬ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਹੋ, ਦੌਰੀ ਡੰਡਾ ਕਹੇ ਨਾ, ਦੌਰੀ ਡੰਡਾ ਕਹੇ, दौली डंडा और दौरी डंडा ने भी दौरी डंडा। डॉक्टर साहब कहें आटे वाली ड्रमी, आटे वाली ड्रमी। वाह डॉक्टर साहब ये आपने सही कहा। हुण कहो कि पैंदा कसणियां कहें, क्या बोला आपने? पैंदा। पेंदा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਂਦਾ कसणियां ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नहीं। मंजी की स्किन टाइट करना।